بارک اللہ فیک، احسنت، احسن اللہ علیک۔ سورۃ المزمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہت ہی عظمت کی حامل صورت ہے کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی انذار و تبشیر کی، دعوت اللہ کی اور اصلاح خلق کی، اس ذمہ داری کو بہتر طریقے سے ادا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانی اور اعلیٰ انسانی اوصاف کی تکمیل اور اس کی تقویت اور اس کی زیادہ فعالیت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہدایات ارشاد فرمائی ہیں، اور جو یہ ہدایات ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم، آپ کی دعوت، آپ کا مشن اصلاح انسانیت کا اور لوگوں کی تربیت اور تزکیہ کا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان سازی اور مردم گری، یعنی انسانوں کو صحیح انسان بنانا اور انسانوں کو ایسا، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ایسا رجال کار اور ایسی خواتین کی صورت میں کھڑا کرنا کہ وہ انسانیت کے لیے باعث فخر ہوں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، اور یہی وہ چیز ہے جس کو تزکیہ کے ساتھ قرآن میں تعبیر کیا گیا ہے، اور آج کل اس کے لیے جو زیادہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ تربیہ ہے۔ تزکیہ اور تربیہ یعنی انسان کے اندر جو اللہ رب العزت نے قوتیں ودیت فرمائی ہوئی ہیں وہ روحانی قوتیں ہیں، وہ ملکوتی قوتیں ہیں، اور وہ ایسی قوتیں ہیں جو امانت کے طور پر اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کی بعض صفات کا عکس ہیں۔ اللہ رب العزت کی بعض صفات کا عکس ہیں جو اللہ رب العزت نے انسان کو امانت کے طور پر اس کا کچھ شمع عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے اندر تو وہ صفت کامل درجے میں موجود ہے اور اس میں تو کمال ہی کمال ہے، لیکن انسان کو اس کا کچھ حصہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، جیسا کہ قدرت ہے۔ وہ اللہ رب العزت قادر و مقتدر ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو بھی قدرت بخشی ہے نا، انسان کو بھی قدرت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، لیکن یہ محدود قدرت ہے، یہ قدرت محدود ہے، مسبوق بالعدم ہے اور معرض للفنا ہے۔ پہلے نہیں تھی، اللہ نے عطا فرمائی، اور زندگی کے اندر بھی یہ کمزور ہوتی ہے، پھر طاقتور ہوتی ہے، پھر کمزور ہو جاتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت ایسے نہیں ہے۔ تو اس کا کچھ حصہ اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمایا۔ یہ ایک مثال ہے،
اس طرح کی اور بھی اللہ رب العزت نے انسان کو قوتیں عطا فرمائی، یہ امانت ہے۔ اب ان قوتوں کو امانت کے طور پر استعمال کرنا، ان قوتوں کو ترقی دینا، ان کا صحیح استعمال کرنا جس طرح اللہ رب العزت کی رضا ہے، یہ ہے انسان کی تربیت اور انسان کا تزکیہ، یہ نبوی کام ہے۔ اس کے لیے جو مزکی اور مربی ہوتا ہے اس کا اپنا تربیت یافتہ اور مزکہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ طبیب جو جسمانی طبیب ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ خود بیمار بھی ہو تو دوسرے کا علاج کر سکتا ہے، لیکن جو طبیب روحانی ہے، ربانی طبیب ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ خود بھی مزکہ ہو اور اس نے اپنا تزکیہ کیا ہو۔ اس سے صحیح فائدہ ہوتا ہے اور امت کے اندر اور جو لوگ اس کے فیض یافتہ ہوتے ہیں ان کے اندر خیر اور ان کے اندر صالحیت آتی ہے۔ وگرنہ ایسا ہوتا ہے کہ جو تعلیم دینے والا ہے، تزکیہ کرنے والا ہے، اس کے اندر اگر کوئی کمی ہوتی ہے تو اس کا اثر جو اس کے متعلقین ہوتے ہیں ان کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ میرے ذہن میں وہ حدیث آتی ہے جو معراج کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں پیش کی گئی، ایک دودھ اور دوسرا شراب۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ فطرت کے ساتھ وہ فطری غذا جو انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے اس کا انتخاب فرمایا، اور جو نشاط انگیز چیز ہے، وقتی لذت اس کے اندر ہوتی ہے لیکن اس کے منفی اثرات بھی ہوتے ہیں، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا۔ تو پھر جبرائیل امین نے کہا ہدیت للفطرہ، اور اگر آپ شراب کا انتخاب کر لیتے تو لغوت امتوں کا، آپ کی امت میں روایت آ جانی تھی۔ جو مرشد ہے اس کی اس اتنے سے ٹیڑھے پن کا امت کے اندر اثر ہونا تھا، امت کے اندر اثر ہونا تھا۔ تو جو مربی اور مزکی ہے، جب اس کی اپنی اصلاح نہ ہو تو اس کا امت کو نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم فرمائی کہ آپ اپنی ذات پر محنت کریں، اس کی روحانی تکمیل کریں، اور اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے وہ قوت رکھی ہوئی ہے انسانوں کا تزکیہ کر کے انہیں اعلیٰ مدارج تک پہنچنے کے لیے تیار کرنا، اور انہیں ان صفات کا حامل بنانا کہ انسانی معاشرے کے اندر یہ صفات جو ربانی صفات تھیں، یعنی اللہ کی پسندیدہ صفات تھیں، اور اللہ رب العزت وہ صفات کو، ان صفات کو بندوں کے اندر دیکھنا پسند کرتے ہیں، جیسا کہ رحمت ہے، اللہ رحمان ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کیا، الراحمون یرحمہم الرحمن، جو بندے رحمان کی رحمت سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ وہ راحم ہوں، اور ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یہ اللہ کی صفت ہے نا رحمت۔ اللہ تعالیٰ بندوں میں بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں، بندے بھی اس صفت سے متصف ہوں۔ اور اسی طرح عدل ہے، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، قائما بالقسط۔ تو اللہ رب العزت بندوں سے بھی کیا چاہتے ہیں، کونوا قوامین بالقسط۔ اللہ قائم بالقسط ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتے ہیں، کونوا قوامین بالقسط، قوام بالقسط بن جاؤ۔ اسی طرح اللہ رب العزت غفور ہے، اور تو اللہ رب العزت بندوں سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ بندہ بھی پردہ پوشی کرنے والا اور معاف کرنے والا ہو۔
اللہ تعالیٰ ستیر ہے اور وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ بھی ستیر ہو، عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہو اور معاف کرنے والا ہو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ تو یہ چیز کہ اللہ رب العزت کی یہ صفتیں ہیں، ربانی صفتیں ہیں، اور اللہ رب العزت جو اس کے ربانی بندے ہیں اللہ والے، ان کے اندر ان صفات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ ان سے متصف ہوں۔ لیکن بندے کا ان صفات کے ساتھ متصف ہونا ایسا ہی ہے جیسے زندگی ہے، جیسے سننا، دیکھنا، اور یہ قوتیں جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہوئی ہیں، جیسے بندے کی یہ صفتیں ہیں، اسی طرح یہ صفتیں بھی بندے کی اسی حیثیت کے اندر ہیں کہ یہ ایک وقت تھا نہیں تھی، پھر ایک وقت آیا ملی، اور یہ بندے کو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہیں۔ اور اللہ رب العزت ان صفتوں سے کسی کو محروم بھی کر دیتا ہے۔ کئی اندھے بہرے پیدا ہوتے ہیں، کئی جو ہے نا وہ بیچارے سوچ سمجھ سے عاری پیدا ہوتے ہیں، اور کئی جو ہیں وہ بڑے ان چیزوں کے ساتھ متصف ہوتے ہیں، لیکن زندگی میں ہی وقت آ جاتا ہے کہ وہ ساری چیزیں بیکار اور معطل ہو جاتی ہیں۔ تو انسان کی یہ چیز جو ہے نا، یہ اس کے مخلوق ہونے کی اور اس کے خود مختار نہ ہونے کی، بلکہ ایک دائرے کے اندر مجبور ہونے کی یہ علامت ہے۔ تو ان صفتوں کو بڑھانا یہ اصل تزکیہ ہے اور یہ اصل تربیت ہے، اور یہ انسان سازی اور مردم گری یہ نبیوں کا کام ہے، یہ نبیوں کا کام ہے، اور یہ سب سے اونچا کام ہے۔ اس لیے کہ اس کائنات کے اندر ایک کام ہے اس زمین کو آباد کرنا، اور جتنے بھی صنعت کار اور حرفت پیشہ لوگ، دستکاری کے کام کرنے والے، وہ سونے کا کام ہو، لوہے کا کام ہو، کپڑے کا کام ہو، لکڑی کا کام ہو، زراعت کا کام ہو، جتنے بھی یہ کام ہیں انسان کرتا ہے، یہ سارے کام زمین کے کام ہیں۔ لیکن انسانوں کے اوپر کام کرنا، یہ دو کام جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اونچے کام ہیں۔ ایک انسان کے بدن کی طب الابدان، اور دوسری انسان کی نفسیاتی اور روحانی طب، یہ دین کی طب ہے، یہ طب الادیان ہے۔ دین کے ساتھ انسان کا نفسیاتی علاج ہوتا ہے اور انسان کا روحانی علاج ہوتا ہے۔ تو نفسیاتی قوتیں جو انسان کے اندر ہیں ان کا معالجہ، اور جو روحانی قوتیں انسان کے اندر ہیں اور ان کی تقویت، تزکیہ اور تفعیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، متحرک کرنا، کسی چیز کو زیادہ فعال بنا دینا۔ تفعیل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اندر فاعلیت کی قوت بڑھا دینا، تو یہ اس کو ایکٹیویٹ کر دینا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ نبیوں کا کام ہے۔ تو اس لیے یہ باقی سارے جتنے شعبے ہیں، سائنس کے ہوں، وہ ٹیکنالوجی کے ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، وہ سارے ادنا چیزوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور یہ جو کام ہے نبوی کام، یہ انسان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور جو میڈیکل سائنس ہے، جو ان سارے شعبوں میں سب سے اونچا درجہ ہے، انسان کی زندگی بچانا اور انسان کا علاج معالجہ کرنا، یہ بدن کے ساتھ ہے۔ لیکن اس بدن کے اندر جو انسان کی نفسیات ہے، جو اس کے قلب کی اور اس کے دماغ کی قوتیں اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمائی ہوئی ہیں، ان کو فعال کرنا، عقلی اور فکری اور قلبی اور روحانی قوتوں کو فعال کرنا، یہ نبیوں کا کام ہے، یہ نبیوں کا کام ہے۔ اور انبیاء نے یہ انسان سازی اور مردم گری کا کام کیا ہے، یہ اس سے اونچا کام ہے۔ اور یہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے باقی ساری کائنات کو اپنی اس قوت کے ساتھ پیدا کیا ہے جو اللہ رب العزت کی مشیت کی قوت ہے، اور اللہ رب العزت کا حکم ہے کن، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ ساری اللہ کی تکوین ہے اور کلمہ کن سے وجود میں آئی ہے۔ وہ سونا ہو، وہ چاندی ہو، وہ ہیرے ہوں، وہ جواہرات ہوں، وہ یہ آسمان ہو، زمین ہو، جو کچھ ہے یہ سب یہ کلمہ کن سے مکون ہوا ہے۔ لیکن انسان کے لیے خلقتہ بیدی، یہ اللہ رب العزت کی وہ تخلیق ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ خلقتہ بیدی،
میں نے اسے اپنے ہاتھ لگا کر پیدا کیا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی شاہکار تخلیق ہے، شاہکار تخلیق ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو کرامت بھی بخشی ہے۔ اس کے اوپر محنت کرنا یہ سب سے اونچا کام ہے۔ تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے وارث اور امین ہیں، انہیں اپنی اس حیثیت کا علم ہونا چاہیے۔ یہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہمارا جو شعبہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں ہماری کیا حیثیت ہے، ہم کیا ہیں، ہمیں کون پوچھتا ہے۔ اللہ کے بندو، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے بہت اونچا کام سونپا ہوا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، انسان سازی اور مردم گری۔ اللہ نے اس کے لیے یہ کتاب اتاری ہے، انسانوں کو صحیح انسان بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو احسن تقویم کے اندر پیدا کیا ہے بالقوہ، اور بالفعل کب ہوں گے؟ جب اس کے مطابق چلیں گے۔ قرآن کا مطلوب انسان جب انسان بنے گا، اور قرآنی انسان جب انسان بنے گا، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو قرآنی انسان ہیں، وہ ہیں جیسا انسان قرآن چاہتا ہے۔ اس کی اگر آپ ایک زندہ اور ایک کامل صورت دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا ہے ہمارے سامنے؟ اللہ کے نبی ہیں اپنے اپنے وقت میں، لیکن ان کی ساری زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ان کی زندگی کے کچھ گوشے ہیں ہمارے سامنے جو قرآن مجید میں بیان ہوئے یا ان کتابوں میں ذکر ہیں، لیکن وہ سارے نہیں ہیں۔ لیکن ساری زندگی اس انسان کی جو قرآن کا مطلوب انسان تھا، اور جس نے قرآنی زندگی مبسل کر کے اپنی زندگی میں دکھا دی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر اس کو اپنانے والے وہ صحابہ کرام تھے، اور پھر وہ لوگ ہیں جو ان صحابہ کے راہ پر چلتے ہیں، سبیل المومنین کی پیروی کرتے ہیں، اور اس انسان کو، اس کے ماڈل کو، اس کی زندگی کو، اس کے اسوہ کو، اس کی سنت کو، اس کی سیرت کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا مطلوب انسان ہے، اور یہ انسان جو ہے بالفعل قرآن کی تعلیم، قرآن پر عمل اور قرآن کے فہم اور قرآن کے اتباع سے یہ انسان بنتا ہے۔ اور یہ انسان بنانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، اور انہوں نے یہ انسان تیار کیے، اور تھوڑی تعداد میں نہیں، دسیوں نہیں، بیسیوں نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں یہ انسان تیار کیے۔ اور ان میں مرد بھی تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں، اور ان میں بڑے اعلیٰ درجے کے بھی تھے، درمیانے درجے کے بھی تھے، ادنا درجے کے بھی تھے۔ ایک معاشرہ تھا، سب تھے، لیکن انسانی اعتبار سے وہ بڑے اعلیٰ اوصاف کے حامل تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنی رضا کے ساتھ سرفراز فرمایا۔ رضی اللہ عنہم کا سرٹیفکیٹ اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا ثمر تھے۔ اور یہ کام انسانوں کو تیار کرنا، یہ اصل میں اللہ کا کام ہے، اور اللہ رب العزت نے بالفعل ایسا کرنے کے لیے یہ دین دیا ہے کہ اس کے اوپر انسان عمل کر کے انسان ان مراحل کو طے کرتا ہوا آگے بڑھے اور اونچا جائے۔ اور یہ کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ہیں، آپ کے علم کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے، اور آپ کی مسند کے، اور آپ کے مصلح کے جو وارث ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ تو یہ سب سے اونچا کام ہے۔ لوگوں نے نبیوں کی بھی قدر نہیں کی۔ نبیوں کا لوگوں نے ہمیشہ اسی طرح ان کے ساتھ رویہ رکھا کہ ان کی تحقیر کی، ان کو جھٹلایا اور ان کی بے قدری کی، اور ان کا معاملہ اپنی قوم کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی کا معاملہ تھا، لیکن لوگوں نے ان کے ساتھ ہمیشہ ناروا سلوک اپنایا اور ان کے ساتھ زیادتی کی، ان کو بہت زیادہ جسمانی اذیتیں بھی دیں اور ذہنی اذیتیں بھی دیں۔ اور اسی طرح جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو اس سے انسان کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو صورت ہے سورۃ المزمل،
اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، اور صرف پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی یہ کتاب ہے القول الجمیل، جس کے اندر نا انہوں نے اپنے وہ جو سلسلے ہیں نا اس کے معمولات اور اس کے وظائف اور اوراد وغیرہ انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ سورۃ المزمل میں پڑھتا بھی بہت ہوں، اور سورۃ المزمل سے مجھے بہت کچھ ملا ہے۔ تو پھر ان کے جو بیٹے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس موضوع پر وہ جو تفسیر ہے اس کے اندر انہوں نے اس پر لکھا ہے کہ روحانی طور پر انسان کا اعداد اور اس کو تربیت دینا اور اسے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اہل بنانا، تاہیل، اور اس کے لیے اس کو ایسا بنا دینا کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے مستعد ہو جائے، اعداد اور تاہیل۔ تو اس میں اس صورت کی بڑی اہمیت ہے، تو اس کو سمجھ کر پڑھ کے پھر انسان روحانی طور پر اپنی تربیت، اپنا تزکیہ اور اپنا اعداد جو ہے اس کے اوپر توجہ دے، اس کی تلاوت بھی کرے اور اس کو سمجھے بھی، اور اس کے اندر جو تعلیمات اور ہدایات دی گئی ہیں ان کو اپنائے بھی، اور پھر دیکھے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس کے اندر بڑی برکت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس سلسلے کو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو خانوادہ ہے، اللہ رب العزت نے ان کو بڑی برکت عطا کی۔ اس خانوادے سے اس بر صغیر کے اندر ہی نہیں، افغانستان اور وہ علاقے جہاں فارسی بولی جاتی ہے، اور اسی طرح وہ علاقے جہاں تک یہاں سے لوگ پڑھ کے گئے اور یہاں سے لوگوں نے فیض حاصل کیا، وہاں تک برکت پہنچی ہے اور فیض پہنچا ہے، روحانی اور علمی فیض۔ تو اس کے اندر بڑی اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ انسان اپنا تزکیہ کرے اور اپنے آپ کو بالفعل ان قوتوں کے ساتھ جو اللہ نے انسان کے اندر ودیت فرمائی ہیں، ان قوتوں کو فعال بنائے، روحانی طور پر، ایمانی طور پر، نفسیاتی طور پر، اور انسان وہ کام کرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، انسان سازی کا اور مردم گری کا کام، اور یہ اس دنیا میں سب سے اونچا کام ہے۔ وہ ایک بات ہے فارسی کے ایک شاعر نے کہی ہے، برخود نظر کشا زتہی دامنی مرنج، کہ در سینہ تو ماہ تمام نہاداند۔ وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں اور ان کے مشن کے امین ہیں، ان کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ برخود نظر کشا زتہی دامنی مرنج، اپنے آپ پہ نظر ڈالو اور اپنی جولی اور جیب کے خالی ہونے سے رنجیدہ نہ ہو۔ برخود نظر کشا زتہی دامنی مرنج، اپنے آپ پہ نگاہ ڈال اور اپنے دامن یعنی جولی اور جیب کے خالی ہونے سے پریشان نہ ہو کہ میرے پلے کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ در سینہ تو ماہ تمام نہاداند، تیرے سینے میں تو ایک اللہ اکبر ماہ تمام، وہ بدر کامل اللہ رب العزت نے تیرے سینے میں رکھا ہوا ہے، تو جہاں جائے اندھیرے چھٹ جائیں گے، روشنی پھیل جائے گی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے لیے کہا ہے، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ تو انسان کو اپنی قدر و قیمت کا پتہ ہونا چاہیے، اور یہ قدر و قیمت روحانی، ایمانی اور علمی تکمیل کے ساتھ ہی انسان کی بنتی ہے۔ انسان اپنی روحانیت کی تکمیل کرے، اپنے علم کو پختہ اور یقین والا بنائے، یقین آفرین علم ہو،
جس علم کے ساتھ انسان کا یقین ہے، اور یقین جب ہوتا ہے تو پھر عمل بھی ہوتا ہے، تو یقین آفرین علم بنائے، اور پھر انسان اس علم کے مطابق اپنی تربیت بھی کرے، اللہ سے مانگے بھی اور اللہ کے ساتھ جڑے بھی۔ تو انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے، یہ کام آسان نہیں ہے، اور اس کے ادا کرنے کے لیے اللہ کی مدد ہی انسان کے ساتھ ہو تو تب ہی انسان یہ کام کر سکتا ہے، اللہ کی مدد کے بغیر یہ کام انسان نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ دنیا کی مخالفت، انسان کے اپنے اندر کی کمزوریاں اور منازعات اور شیطانی قوتیں اور شیطان کے جو ہتھ کنڈے ہیں اور اس کے کارندوں کے ساتھ، یہ بہت بڑا معرکہ ہے، بڑا ہی یعنی صبر آزما اور بہت ہی زیادہ انسان کے لیے مشکل اور دشوار گزار معرکہ ہے۔ تو اس معرکے کے اندر انسان کا ثابت قدم رہنا اور انسان کا اس میں سرخرو ہونا اور کامیاب رہنا، یہ اللہ کی مدد اور اس کی حفاظت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے تعلق باللہ کو مضبوط کرنا ذکر کے ساتھ، وذکر اسم ربک کا، اور وتبتل الیہ تبتیلا، اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا تعلق استوار رکھنا کہ مخلوق سے انسان بالکل جو ہے مایوس ہو جائے۔ وہ حدیث آتی ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایک آدمی آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیں، اور اوجز مختصر سی بات کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، اس وقت جو میرے ذہن میں 3 باتیں فرمائیں۔ کیا؟ ایک تو فرمایا صلی صلاۃ مودع، نماز پڑھو تو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھو، اس کے بعد شاید میری زندگی میں مہلت نہیں ملے گی کہ میں نماز پڑھ سکوں، نماز ایسی پڑھا کرو۔ اس نماز میں خشوع ہوگا، ظاہر ہے جب آدمی کو یہ پتا ہو کہ میں مرنے والا ہوں، تو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نماز پڑھی تھی، اللہ اکبر، جب ان کو پھانسی کے لیے لے کے آئے تھے کہ انہیں درخت کے اوپر لٹکا دیا جائے اور پھر تیر مار کے ان کو شہید کر دیا جائے، اس وقت جو انہوں نے نماز پڑھی تھی، اور آنے والوں کے لیے یہ ایک سنت انہوں نے قائم کر دی تھی کہ زندگی کے آخری موقع کے اوپر اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو کر انسان جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صلی صلاۃ مودع، اور ایاک وما یعتذر منہ، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے بعد میں معذرت کرنی پڑے۔ انسان پہلے سوچ کے کام کرے، جو کام کرے منصوبہ بندی کے ساتھ کرے، سوچ سمجھ کے کرے، اور بہت زیادہ انسان اس کے اوپر غور و فکر کر لے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا۔ جلد بازی نہیں انسان کے اندر ہونی چاہیے، فوری رد عمل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پیش بندی کرنی چاہیے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، بڑے ہی اچھے ساتھی ہیں، کہنے لگے کہ میں یورپ میں تھا اور وہاں ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، تو اس فیکٹری کا جو ڈائریکٹر تھا وہ یہودی تھا، مالک بھی تھا اس کا۔ تو اس نے جو اس فیکٹری کے اندر اس کے جو ماتحت افسر تھے اور جو کارکن تھے، ان سب کے لیے اس نے یہ کہا تھا کہ آپ میں سے جس آدمی نے بھی کوئی مطالبہ کرنا ہے یا کوئی فیصلہ کرنا ہے، تو جو کچھ بھی اس نے کرنا ہے نا، اس کے لیے اس نے درخواست لکھنی ہے، تو ایک دن لکھے، اگلے دن انتظار کرے، تیسرے دن اس پر غور کر کے پھر میرے پاس لے کے آئے۔ انسان کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، لکھا فوراً جا کے دے دی، کوئی فیصلہ کرتا ہے فوراً لکھا جا کے پڑھا دیا کہ میں یہ کرنے دیتا ہوں، کہتا یہ نہیں کرنا، ایک دن لکھو، اگلے دن غور کرو، اس کے بعد فیصلہ کرو کہ یہ درخواست مجھے دینی ہے یا نہیں دینی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فیکٹری کے اندر لوگوں کے اتنے مسئلے جو تھے نا پیدا ہوتے تھے اور خود بخود ہی حل ہو جاتے تھے۔ کیوں؟
انسان جب وقتی طور پر ایک چیز سوچتا ہے نا تو انسان وہ سوچ کر کہتا ہے کہ میں نے ایسے کرنا ہے، کر دیتا ہے، بعد میں پھر ہاتھ سے نکل جاتا ہے کہ او میں نے کیا کہ پشیمانی ہوتی ہے۔ تو انسان اگر اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنائے کہ میں نے ایسا کرنا ہے تو ایاک وما یعتذر منہ، بعد میں مدد کرنے کا کیا فائدہ، اب تو کام ہو گیا۔ اور پھر آخری بات یہ کہی کہ اجمع الایاس مما فی ایدی الناس، اجمع الایاس مما فی ایدی الناس، جو لوگوں کے پاس ہے اس سے امید توڑ دو اور اللہ رب العزت کے ساتھ امید باندھ لو، یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، ساری رجا اللہ کے ساتھ قائم کر لو، اور اجمع الیاس مما فی ایدی الناس، لوگوں کی طرف سے قطعی مایوس ہو جاؤ، قطعی مایوس ہو جاؤ، اجمع الیاس مما فی ایدی الناس، یہ ہے وتبتل الیہ تبتیلا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اس ہمارے راستے کے اندر یہ اصل میں وہ روحانی قوت ہے اور وہ ایمانی رہنمائی ہے، اور اس وقت ایسے علماء کی شدید ضرورت ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ جو بات میں آپ سے کرتا ہوں، یقین جانیے میں شرمندہ ہوں اس بات پر کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن میں تہی دامن، میرے پاس کچھ نہیں، صرف اپنے عزیزوں کو بتا دیتا ہوں کہ دادیم تو راز گنج مقصود نشاں، گرمان رسیدیم تو شاید برسی، یہ خزانے کی رہنمائی آپ کو کر رہے ہیں کہ ہم تو نہیں پہنچے لیکن آپ شاید پہنچ جائیں، اور آپ کے پہنچنے سے شاید اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی کوئی راستہ نکال دے۔ تو اپنی تعمیر کریں، علمی اعتبار سے بھی، ایمانی اور روحانی اعتبار سے بھی، اور اس وقت امت کو ضرورت ہے، کوئی شک نہیں کہ مخلص سیاستدانوں کی بھی ضرورت ہے، مخلص دانشوروں کی بھی ضرورت ہے، اور معاملہ فہم قیادت کی ضرورت ہے، اور جانثار اور وفادار سپاہیوں کی اور جرنیلوں کی ضرورت ہے معاشرے کو، لیکن ان سب کو جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ علماء کی ضرورت ہے، ربانی علماء کی ضرورت ہے، کہ مرض جو ہے یہ مرض متعدی بھی ہے اور بڑا مزمن بھی ہے، بڑا پرانا مرض ہے یہ روحانی مرض، یہ دنیا پرستی کا مرض، یہ شہوات پرستی کا مرض، یہ انانیت کا مرض، اور انسان کے اندر یہ جو سفلی جذبات ہیں ان کے منہ زور ہونے کا مرض، یہ سارے امراض جو ہیں اس وقت ہمارے ملی اور قومی جسد کے اندر اس قدر سرایت کر چکے ہیں اور اس قدر گہرے اتر چکے ہیں کہ پورا جسم جو ہے وہ ان بیماریوں کے ساتھ بھرا پڑا ہے اور ان بیماریوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ تو ان بیماریوں کا علاج جو ہے وہ الجہل داء قاتل و علاجہ امران فی الترکیب متفقان، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا الجہل داء قاتل، جہالت یہ جو علم دنیا کے اندر اس وقت یونیورسٹیوں میں پڑھا جا رہا ہے اور کالجوں اور اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے، اس سے انسان کا جہل ختم نہیں ہوتا۔ انسان کا جہل اگر ختم ہوتا ہے تو وہ اللہ کی معرفت سے ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کی پہچان آ جائے اور اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی مرضیات اور اللہ رب العزت کی ناراضگی اور جو اللہ رب العزت کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان کا علم آ جائے، اور انسان کو اس دنیا کی حقیقت کا علم آ جائے، انسان کو آخرت کی قدر و منزلت معلوم ہو جائے، اور انسان کو اپنے بارے میں پتہ چل جائے کہ میں کیا ہوں اور میں کس لیے ہوں۔ یہ چیزیں اگر انسان کو معلوم ہوتی ہیں تو یہ اس علم کے ساتھ معلوم ہوتی ہیں، دین کا علم ہے۔ اور یہ جہل جو ہے وہ فلسفی بھی اس جہل کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، دانشور بھی اس جہل کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور جو سائنٹسٹ ہیں وہ بھی اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے اپنے آپ کو عالم سمجھنے والے کہ ہمیں تاریخ کا پتہ ہے، جغرافیے کا پتہ ہے، فلکیات کا پتہ ہے اور نفسیات کا بھی پتہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انسان کی نفسیات کے بھی بڑے تجزیے کر کے دیکھ لیا ہے کہ انسان کے اندر جا کے دیکھ لیا ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی جہالت ختم نہیں ہوتی، انسان کی جاہلیت اور انسان کی جہالت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے جاہلیت اسلام کے اندر آنے سے، اور جہل جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اس علم کے ساتھ جو العلم ہے، جو العلم ہے، یہ ہے العلم جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے
لقد جاءک العلم من ربک من بعد ما جاءک العلم، یہ العلم ہے، یہ سپر سائنس ہے، اس علم کے ساتھ یہ جہل ختم ہوتا ہے۔ تو الجہل داء قاتل وعلاجہ امران فی الترکیب متفقان نص من القرآن او من سنت، یہ ہے قرآن و سنت، یہ ہے العلم۔ اور وطبیب ذاک العالم الربانی، اور اس کا طبیب العالم الربانی ہے۔ اور عالم ربانی جو بنتا ہے، اور بھی ہدایات، اگلی صورت بھی ایسی ہی ہے جس میں صورت المدثر ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لائحہ عمل دیا گیا ہے۔ تو یہ جو صورت ہے صورت المزمل، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعداد کے لیے اور آپ کے لیے اس راستے کو آسان بنانے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی بڑی رہنمائی ہے۔ تو ہمیں اس کو سمجھنا بھی ہے اور اس کو اپنانا بھی ہے، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار بھی کرنا ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا بھی کرنا ہے جو سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اور اس راستے کے اندر اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اور اپنی پوری توانائی اس کے اندر صرف کرتے ہوئے ہم نے یہ انسان سازی اور مردم گری کا کام کرنا ہے۔ اور آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ ابدا بنفسی کا، اپنے آپ سے۔ پہلے اپنے آپ کو انسان بنانا ہے، پہلے اپنے آپ کو وہ رجل بنانا ہے جو اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہو، اور اس کام کے لیے اس نے آپ کو تیار کیا ہو، علمی، نفسیاتی، جسمانی اور روحانی اور ایمانی طور پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔